کچھ چیزیں ایسی ہیں انسانی رویوں کے اندر جو بہت ساری بد اخلاقیوں کو آگے مزید پھیلاتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے اندر ایک بات جس پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہماری بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی زبردست اور بڑی ہی رہنما قسم کی رہنمائی کرتی، وہ اخلاقی قدر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب غیر سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ہر وقت ہی مذاق کرنا اور ہر پہلو پر مذاق کرنا اور ہر موقع پر ہر شخص کے ساتھ وہ رویہ رکھنا کہ جس سے انسان کو محسوس ہو کہ یہ آدمی کچھ زیادہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں اردو کے اندر روزمرہ ہیں، اکثر استعمال ہوتی ہیں، لیکن اب ان لفظوں میں تلخی زیادہ ہے، میں استعمال نہیں کرتا، لیکن بہرحال اردو دان اس کو استعمال کرتے رہے۔ اس میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں چھچورا پن، یعنی کچھ لوگ بلا وجہ چھچورا پن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، میری فلانے سے دوستی ہے، میرا فلانے سے قرب ہے، اور بے تکلف ہونے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے لیکن بعض مخصوص لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ ہر جگہ یہ کام کریں گے تو آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کی شخصیت کے اندر وہ نقص واقع ہو جائے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی سنجیدہ آدمی نہیں، وزادار بندہ نہیں۔ ایک بہت زیادہ باتیں سنانے کا اگر آپ کا مزاج بن جائے، اور ایک بہت زیادہ مذاق کرنے کا، اور پھر ہر ایک سے کرنے کا، اور پھر ہر موقع پر کرنے کا، یہ چیز آپ کو کمزور کر دیتی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی کا مطالعہ کریں، اور حضور کے اخلاق عالیہ کے اندر جو اس حوالے سے چاشنی ہے، چاشنی اور جو مزہ ہے وہ بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے مدینہ منورہ آنے سے لے کر تا دم وصال ظاہری میں نے 10 سال حضور کو دیکھا، جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا۔ ایک پہلو یہ ہے، حضور سید عالم علیہ السلام کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا۔ اور دوسرا پہلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرماتے ہیں حضور فجر کی نماز پڑھ کے اکثر بیٹھے رہتے تھے، سورج نکلنے تک تو بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے، وہ جاہلیت کے قصے چھیڑتے، باتیں کرتے اور کہے لگا کر ہنستے، لیکن فرماتے ہیں ان کی باتوں پر حضور بھی مسکراتے، لیکن میں نے حضور کو مسکرانے سے آگے بڑھتے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی ہر وقت ہنستے تھے، پر جتنا ہنستے تھے ہنستے بھی سونا ہی تھے، اس ہنسنے میں بھی کوئی غیر سنجیدگی۔ یہ اعتدال ہے جو ہمیں سنت عطا کرتی ہے اور رسول پاک کا اخلاق ہمیں دیتا ہے۔ ہر وقت مسکراتے ہیں، لیکن اس مسکرانے کے اندر بھی ایک حسن پایا جاتا ہے۔ میں جو بات کہنے لگا ہوں غور طلب ہے کہ اس مسکرانے میں بھی ایک وقار ہے، اس مسکرانے میں بھی ایک ہیبت ہے، اس مسکرا دینے کے اندر بھی ایک حسن ہے۔ اس طرح کا بے تکا رویہ کہ جس سے انسان کے مذاق سے زیادہ اس کا شوخہ پن، مطلب آپ کسی کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کیسی طبیعت، اور پھر آج کل معاملات کیسے ہیں، سب صحیح چل رہا ہے، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نے کسی کی طبیعت پوچھ لی، اس نے بتا دیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری نفیس طبیعتوں پر بوجھ محسوس ہوگا۔ وہ لوگ ہو سکتا ہے آپ کا فون سننا چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے انہیں محسوس ہو۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، آپ اگر اس وقت شغل میں ہیں تو سامنے والا پتہ نہیں درد میں ہو، تو آپ کیوں کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طبیعت کے مطابق ڈھلے؟ تو اخلاق عالیہ میں سے یہ کمال اللہ نے میرے رسول پاک کو دیا کہ حضور مسکرائے بھی ہمیشہ ہیں، پر اس مسکراہٹ کے اندر بھی میرے محبوب کریم کی شخصیت کی سنجیدگی برقرار رہی۔ کبھی اس مسکراہٹ کو بھی کسی شخص کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ مسکراہٹ ہے لیکن غیر سنجیدہ ہے۔